اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو فیضان علم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ مدنی قاعدہ اور اس کا لیسن نمبر 7 ہم آج سے ریکارڈ کرنا شروع کریں گے۔ ہم اس سے پہلے لیسن نمبر 6 تک ریکارڈ کر چکے ہیں، اور جن احباب نے ہمارے ان لیسن کو نہیں واچ کیا وہ پہلے ان لیسنز کو واچ کریں تاکہ اس سبق کو پڑھنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ آپ ہمارا لیسن نمبر 1 اگر واچ کریں تو اس میں آپ کو حروف مفردات کی تفصیل مل جائے گی، کن حروف کو آپ نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے اور کن حروف کو آپ نے ایک مد لازم کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کو لیسن نمبر 1 میں حروف مستعلیہ کے بارے میں معلوم ہوگا، حروف شفویہ کے بارے میں معلوم ہوگا، حروف صفیریہ کے بارے میں آپ سبق نمبر 1 یعنی لیسن نمبر 1 حروف مفردات میں جان سکتے ہیں۔ مرکب حروف کی تفصیل کے لیے آپ ہمارا لیسن نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ان حروف کی پہچان، حروف مرکب کی پہچان، حروف مرکب لکھنے کا طریقہ اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے، یہ تمام تفصیل لیسن نمبر 2 میں بتائی گئی ہے۔ حرکات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارا لیسن نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں، جس میں حرکات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں، زبر اور پیش اور زیر حرف کے اوپر یا نیچے کہاں پہ ہوتی ہے اس کے بارے میں، پھر حرکات کو پڑھنے کا طریقہ اور حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ملتی جلتی آواز والے حروف کی پہچان کے لیے آپ ہمارا لیسن نمبر 4 دیکھ سکتے ہیں، اور لیسن نمبر 5 میں آپ تنوین کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 6 وہ مشق کا تھا جس میں ہم نے جتنے اسباق ہم پڑھ چکے تھے لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 5 تک، تمامی اسباق کی ہم نے مشق لیسن نمبر 6 میں کی تھی۔ تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں جو کہ حروف مدہ کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کون کون سے ہیں، حروف مدہ کو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کب ہوگا، اور حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے، اور کورسز کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے چینل کے اباؤٹ میں مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے جانتے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جزم اور ساکن، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جزم کسے کہتے ہیں اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جو دال نما شکل ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور یہ جزم جس حرف پر ہوگی اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اس علامت کو کیا کہیں گے؟ جزم کہیں گے، اور جس حرف پر یہ جزم ہوگی اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس علامت کو جزم کہیں گے، اور یہ جو علامت ہے یہ جس حرف پر ہوگی اس حرف کو ساکن کہیں گے۔
الف مدہ. اب آگے ہم دیکھیں گے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا. تو اس میں یہ سب سے پہلے الف مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جی، الف سے پہلے زبر ہو تو الف الف مدہ ہوگا. یا آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ زبر کے بعد جب الف آئے، الف سے مراد وہ خالی الف ہے جس پر کوئی حرکت یا جزم نہ ہو، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش ہو اور نہ کوئی جزم یا تنوین میں سے کوئی اس پہ ہو، اس کو الف کہا جاتا ہے. اور جب کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارا لیسن نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں. الف مدہ ہم نے پڑھ لیا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یا آپ کو اس طرح یاد کر لیں کہ زبر کے بعد الف ہو تو الف مدہ ہوگا. واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے جی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اب واو ساکن کون سی ہوگی؟ جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں. دال نما، چھوٹی سی جو دال نما شکل ہے اس کو جزم کہتے ہیں. اور جس حرف پر جزم ہوگی اس کو ساکن کہیں گے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اب واو ساکن اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف پر جزم ہوگی اس حرف کو ساکن کہیں گے. اب کیونکہ واو پہ جزم ہے تو اب ہم واو کو ساکی کہیں گے. واو ساکن. اب واو ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے یہ واو مدہ ہوگا. واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں یا مدہ. یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ زیر کے بعد یا ساکن ہو تو یا مدہ ہوگا. اب یا ساکن جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ چھوٹی سی دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. کیونکہ اب یا پر جزم ہے تو اب یا کو ہم ساکن کہیں گے. تو یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا. یا ہم اس کو اس طرح یاد کر لیں، زیر کے بعد یا ساکن ہو تو یا مدہ ہوگا. اب طریقہ اصول، یعنی کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ اصول، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ با الف زبر با، واو پیش بو، با یا زیر بی. ہم نے یہاں پہ تینوں الفاظ کو لمبا کیا تو یہ بن گیا با بو بی. جیسے کہ پڑھنے کا طریقہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے، اس کے ہجے کس طرح کیے جائیں اور رواں کس طرح پڑھا جائے. تو یہ با الف زبر با، یا اگر اس طرح پڑھیں با زبر الف با یا با الف زبر با، دونوں طرح ہم جیسے ہمیں آسانی ہو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. با واو پیش بو یا با پیش واو بو، با یا زیر بی یا با زیر یا بی. تو یہ بن جائے گا با بو بی. ہم نے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، یہ کوشش اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اور کورسز کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.
ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے چینل کے اباؤٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا بھی چاہے بھی ہاں